ٹرینٹی آف ایسٹس ہے جو آپ کے پاس تین مین چیزیں ہیں نا, ایک فوکس, دوسرا انرجی, اور تیسرا ٹائم. اور تیسرا ٹائم. ٹائم مینز اس میں میں کہوں گا کہ ول پاور. فوکس, انرجی اینڈ ول پاور آر دا ٹرینٹی آف ایسٹس دیٹ یو ہیو. اگر آپ کے پاس انرجی ہے, فوکس اور ول پاور نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. انرجی اور ول پاور ہے, فوکس نہیں ہے, آپ ڈسٹریکٹڈ رہیں گے. سو ہیو فوکس ان یور لائف کہ میں نے کیا کرنا ہے, بجائے کہ آپ یہ کہیں کہ میں اس سال 50 پروجیکٹ کھولوں گا. ورک آن 5 اینڈ بی ایٹ دا ٹاپ آف یور گیم. آپ کی ٹرینٹی والی بات سے میرے ذہن میں وہ عجز اور کسل والی بات آ رہی ہے. سبحان اللہ. اسی چیز سے عجز جو ہے وہ بیسیکلی ہمت کی کمزوری کا نام ہے, اور کسل جسم کی کمزوری کا نام ہے. یہ الہمی والحزن. شیخ جو حدیث میں آتا ہے نا, اللہ عجز کو ایکسپلین کریں, بڑا زبردست پوائنٹ ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ نا عزم کی ناپختگی اور کمزوری کا نام عجز ہے, عزم کی اور حوصلہ اور یہ اس کی, اور جسم کی کمزوری کی کمزوری اور اس کی انکیپیبلٹی کا, یہ ڈس فنکشنل ہونے کا نام جو ہے وہ کسل ہے. کچھ لوگوں کے پاس ول پاور ہوتی ہے جی, لیکن وہ جسم نہیں, لیکن جسم ان کا ہمت والا نہیں ہوتا. اور کچھ لوگ بڑے تکڑے ہیں, وہ ہیں, لیکن ان کے پاس ارادہ ہی نہیں ہوتا. تو اللہ کی دونوں سے پناہ مانگے کہ یا اللہ ڈسٹریکشن بھی نہ دینا اور جسم میں بھی اتنی ہمت دینا کہ میں کام. شیخ جو حدیث میں آتا ہے نا, دو چیزیں, نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس, الصحۃ والفراغ. یہ جو دو چیزیں ہیں نا, ایک اچھی ہیلتھ اور ایک فارغ ٹائم, یہ دو چیزیں دنیا میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو اسینشلی چاہیے. ٹائم اور صحت. ٹائم ہے, صحت نہیں ہے. ایک بندے کے پاس ہسپتال میں پڑا ہوا ہے, ٹائم ہی ٹائم ہے لیکن صحت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک بندے کے پاس صحت ہی صحت ہے لیکن اتنا مصروف ہے, ایگزاسٹ ہوا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. دنیا میں کسی کام کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے آپ کو, انرجی اور آپ کو ٹائم چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ جو لوگ اس کے اندر لاس انکر کرتے ہیں, اس پہ غبن کرتے ہیں, یعنی جس کے اندر سب سے زیادہ لوگوں کو نقصان اٹھاتے ہیں. ہمارے پاس جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں, چھوٹے ہیں, جیسے ٹین ایجرس کی بات کریں, یوتھ کے پاس, ان کے پاس ٹائم بہت زیادہ, انرجی بھی بہت زیادہ اور ٹائم بھی بہت زیادہ. جیسے جیسے عمر بڑھتی رہتی ہے, انسان کی انرجی بھی کم ہوتی رہتی ہے, ٹائم بھی کم ہوتا رہتا ہے. سبحان اللہ, یہ عجیب بات یہ ہے کہ ہم لوگ پرائم ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں نا. مطلب اف آئی آسک اینی ون ٹو چاپ اے ٹری, ایک انفینٹ ہے, ایک یوتھ ہے اور ایک بوڑھا ہے. بچہ جو ہے وہ چلو انفینٹ نہیں ہے, ایک بالکل ٹاڈلر یا ہے, کچھ بھی نہیں کر پائے گا, اسے تو ایکٹ اٹھانی جائے گی. بوڑھا جو ہے نا وہ کمر جھکی ہوئی ہے اس کی. جو یوتھ ہے وہ ایزیلی کر لے گا کام, بیکاز اٹس دا بیسٹ آف ایج, رائٹ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. ناؤ وی آر اسپینڈنگ آور یوتھ ان دا موسٹ ایبسرڈ آف ویز. سارا دن گیمنگ یار, سارا دن نیٹ فلکس. میں کہہ رہا ہوں آپ ساری زندگی نیٹ فلکس پہ گزار دو نا, وہ اس کے ڈرامے اور موویز ختم نہیں ہوں گی. اگر آپ ویژن دیکھ لیں نا یوتھ کا, آپ کو جو کالج اسٹوڈنٹ ہے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹ, آپ ایسے پڑھا بھی رہے ہیں, آپ کو پتا ہوگا, ہم بھی جب گزرے ہیں اس چیز سے, تو ہمارا بھی ویژن صرف یہاں تک ہوتا تھا کہ نکل جائیں باہر, اچھی جاب. آج کا دن کس طرح عیاشی کرنی ہے, ہاں یہ تو بہت میں ویژن کی بات کر رہا ہوں کہ جب میں پڑھ لکھ جاؤں گا تو میں نے کیا کرنا ہے, یو نو, صرف میرے بیوی بچے ہوں گے, اچھی گاڑی اور گھر ہوگا, اور بس عیاشی کریں گے. یہ کانسیپٹ یہ بھی بڑے لوگوں کا ویژن ہوتا ہے کہ ہم آگے کیا کریں گے. لوگوں کا تو ہمارے وہ ہمارا ویژن تھا کہ اگلا پرچہ بس کس طرح پاس کرنا ہے, یہ سیمسٹر کس طرح نکالنا ہے, آپ یہ دیکھ لو. اور پروڈکٹیوٹی کی بات ہو رہی تو چلیں آپ لوگوں سے کچھ میں کوسچنس کرتا ہوں, پھر ڈسکس کرتے ہیں اس کو. وٹ ڈو یو تھنک لیزیسٹ کنٹریز میں کون ہے, ٹاپ 4 ٹاپ 5 میں آپ کا اندازہ, وائلڈ گیس, لیزیسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. میں پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں, بڑے لیزیسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. میں تو سمجھتا ہوں کہ یو ایس اے ہوگا کیونکہ اوبیسٹی زیادہ ہے. نہیں, وہ بڑے وہ محنت تو کرتے ہیں, دنیا کے لیے کر رہے ہیں. اس پہ مجھے چپیڑیں پڑیں گی, معافی مانگ لیں پہلے, میں بھی مانگ لیں. تو آئی تھنک پاکستان از افریقن کنٹریز میں ہے, افریقن اینڈ مسلم کنٹریز. آپ کو بھی چپیڑیں پڑیں گی. مسلم کنٹریز میں عراق, کویت, سعودیہ, الجیریا ان دی افریقہ. تو افریقن کنٹریز جو کہ مسلم ہیں, پلس مسلم کنٹریز. اوکے, موسٹ انہیلدی ڈائٹ ان دا ورلڈ, کن ملکوں کا کھانا جو ہے سب سے انہیلدی؟ اوبیسٹی ہمارے خیال ہے گلف میں بہت زیادہ ہے. اوبیسٹی ون آف دی بگیسٹ ایشوز. انگلش میں بھی ہے, لیکن کمپیئر اگر کیا جائے, انہیلدی سے مراد ہے کہ مطلب جو مسالوں سے بھرپور, ہارٹ اٹیک اور شوگر, مڈل سب کانٹیننٹ, ساؤتھ ایسٹ ایشیا. دین اگین جو مسلم کنٹریز ہیں وہ انہیلدی. حالانکہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ سنہ ڈائٹ پروفیسر کی بیسٹ ڈائٹ ہے, آئیڈیل ڈائٹ ہے. اینڈ گیس وٹ, ہیلدیسٹ ڈائٹ کس کنٹری کی ہے؟ ہیلدیسٹ ڈائٹ چائنا.
اسرائیل. جاپان, اسرائیل جوز کی سب سے ہیلدیسٹ ڈائٹ ہے پوری دنیا. آپ اسٹیٹس اٹھا کے دیکھیں. جاپان اینڈ چائنا یس دے آر دیئر ان دا ٹاپ 10 بٹ سب سے اوپر جو ہے وہ اسرائیل ہے. سب سے ایسی کنٹری جس کے اسکول ڈیز سب سے زیادہ ہیں which shows us کہ وہ سیریس ہیں. پروڈکٹیوٹی زیادہ ہے. 365 میں سے کتنے ڈیز کس کنٹری کے سب سے زیادہ ہوں گے؟ گیس, وائلڈ گیس. یار مے بی یا تو اسکینڈینیوین کنٹریز میں کوئی ہوں گی یا ویسے اسرائیلیز کافی کام کرتے ہیں ان چیزوں پہ اپنے بچوں کے. اسرائیل از ان دا لسٹ بٹ ٹاپ پہ جاپان ہے. جاپان کے 230 ڈیز ہیں ان اے ایئر جو ورکنگ ڈیز ہیں. اچھا. اور 135 چھٹیاں ہوتی ہیں ان کی. پاکستان کی 160 ڈیز ہیں. 215 چھٹیاں ہوتی ہیں, 205 چھٹیاں ہوتی ہیں تقریباً پاکستانیوں کو. اور انڈیا کے جو ہیں وہ تقریباً 220 دن ہیں. ہم سے کئی زیادہ. انڈیا کے اگر آپ اسکول ڈیز اٹھا کر دیکھیں تو ہم سے کئی زیادہ ہیں. رمضان میں دیکھیں نا ہم لوگ کیا کرتے ہیں, روزہ رکھا جی چھٹی ہے, چھٹی ہے, رمضان میں کام نہیں کریں گے, بزنس اس میں جا رہے ہیں اور سارا. حالانکہ بدر رمضان میں لڑے گی یار. شیخ آپ دیکھیں کہ ہمارے دین کے اندر پروڈکٹیوٹی کا کتنا لحاظ رکھا گیا. یہ جو ایسی بحثیں ہیں جن کی کوئی آؤٹ کم نہیں ہے, حالانکہ دینی بحثیں ہیں, ہمارے دین نے ناپسند کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ آپ نکلے ایک دفعہ قدر کے بارے میں, تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے. آپ اتنے ناراض ہوئے. ایک بندے نے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہاں اسی طریقے سے آپ دیکھیں قرآن مجید میں اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے, بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کرٹیسائز کیا کہ وہ اس بحث پہ پڑ گئے اصحاب کہف کے واقعے کو لے کے کہ جناب بندے کتنے تھے اور کتا کتنے نمبر پہ تھا. چلا رہے ہیں. نہیں جو انہوں نے سٹیٹس بتائے ہیں, اصل بات تو یہ ہے نا کہ اس کا کیا مطلب ہے آپ کے کہنے کہ مسلمان کیوں آ رہے ہیں ہر جگہ؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ترقی نہیں کر پائے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. اللہ نے جو اصول بنائے ہیں دنیا میں سکسیس کے حوالے سے وہ ہم فالو نہیں کر رہے, وہ فالو کوئی اور کر رہا ہے. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ چھٹی ہونی چاہیے, یعنی کسی بھی کام کے لیے یعنی آرام یہ ہے کہ چھٹی کی جائے. ہمارے دین میں عید کے دن ایک ایکسٹرا نماز ہے, شارٹ کٹ. ہمارے دین میں عید کے دن ایکسٹرا نماز ہے. عید کے دن چھٹی کے دن نہیں ہے. یہ چھٹی کا جو کانسیپٹ ہے نا, ہم نے چھٹی کرنا ہے, تھوڑا ریلیکس کرنا ہے, یہ کانسیپٹ تو کہیں بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی جنگ سے لڑ کے آئے تو فرشتے آگے یا رسول اللہ, فرشتوں نے ابھی اپنے آرمرز نہیں اتارے, ابھی ادھر اگلی جنگ پہ چلیں, آپ اگلی جنگ پہ چلیں. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو 3 چیزیں جو ناپسند کی, 3 پسند کی, 3 ناپسند کی, جو ان میں سے 2 کیا ہیں؟ قیل و قال, کثرت سوال, گپے مارنا, باتیں کرنا اور زیادہ سوالات پوچھنا. تو بات یہ کہ ایوری تھنگ کین کم. سلف صالحین نا وہ کہتے ہیں ٹائم از منی, رائٹ؟ آئی تھنک سلف صالحین کے لیے, صحابہ کے لیے ٹائم واز مور ویلیبل دین منی. جس طرح سے ہم آج اپنے لاکر میں جیولری رکھتے ہیں اور سامان بینک میں رکھتے ہیں پیسے, دے یوز ٹو پروٹیکٹ دیئر ٹائم مور دین دے یوز ٹو پروٹیکٹ دیئر ویلتھ. اور وہ اتنا پروڈکٹیو تھے کہ ان میں سے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو پتہ بھی چل جائے نا کہ نکل وفات ہے, they could add nothing to their lives. Why? Because they were already at their best.